کپڑے کسے پائے ہوندے نے سڑی کوئی جانا، عزت اللہ نے کسے نو دیتی ہوندی حد کوئی مڑی جانا۔ اس کام تو میں کہہ رہا کہ مینوں بھی خوشی ہے اور تانوں بھی مسرت ہے کہ ساڈے اس بھائی نو اللہ نے عزت عطا کی تھی۔ اچھا حضرت نال ہی ماشاءاللہ، یک نہ شد دو شد۔ اور کون؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، لیکن یہ گروپ دا فائدہ ہوتا ہے، کسی ایک دی قبولیت دی وجہ تو اللہ سارے دے قبول فرما رہی ہے۔ یہ گل ہے کیونکہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا او دا جانیے جدا توڑ چڑھے، تے کسی ایک دا توڑ چڑھن نال پھر نال والیاں سنگتاں جڑیاں نا، تاں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا کہ اپنے مردیاں نو نیک لوکاں دیاں قبراں دے وچکار دفن کریا کرو، ادھر بھی کوئی نیک ہوے ادھر بھی نیک ہوے۔ او دا فائدہ کی ہوندا ہے کہ جے نال دے جہنم وچ سڑدے ہون نہ پے تے انہاں دا سیک پہنچدا تے جدوں جنت دیاں ٹھنڈیاں واواں ہون تے ادھروں بھی رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے مرن والے تے۔ اس واسطے ساتھ بھی چنگا ہو ماشاءاللہ، علماء پھر پیر صاحب قبلہ ماشاءاللہ سارے سادات کرام تو موجاں تے ہے تے تساں جانا بھائی نوں تے میں تواڈے مگر آਉਣਾ 30 انشاءاللہ کوئی تکا تے میں بھی جا کے لاواں گا نا جی انشاءاللہ جی ڈائریکٹ مدینہ جی ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ 2 دن مدینہ شریف 5 دن مکہ شریف پھر مدینہ شریف تو فیصل آباد شریف انشاءاللہ۔ تے کوشش کریو جنی دیر گفتگو رہے تے گوش پر آواز ہو کے کچھ 4 گلاں سن لیو، اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق دے، مینوں تانوں سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں اینا ہوندا کہ یا ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کی محفل ہے تو اس میں پھر بندہ گوش پر آواز ہی ہو تو پھر ہی غلامی کا کچھ نہ کچھ حق بندہ ادا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی مکہ مکرمہ وچ، ہجرت فرمائی تے کھجوراں دا جرمٹ اتھے کی جگہ سی جنہوں لوگ یسر باندے ہوندے سن، قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت نال او توبہ طیبہ اور مدینہ المنورہ بڑھ گیا، اور قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت پتہ کی نوادر الاصول دی اندر امام حکیم ترمذی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں 4 صدی ہجری کے، اُدھے وچ انہاں لکھیا ہے، اور جواہر البحار اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ جملہ لکھیا ہے، 2 ہستیاں دا جملہ ہے، امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فَأَيْنَ مَا حَلَّ بِبُقْعَةٍ فَدَاءَتْ تِلْكَ الْبُقْعَةُ بِالنُّورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین دے جڑے حصے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم لاندے سن نا وہ سرکار دے نور نال روشن ہو جاندا سی، نبی کریم دا نور نال روشن ہو جاندا سی اور چمکن لگ پیندا سی۔ یہ تو پھر رزلٹ کڈو نا، 63 سالہ ظاہری زندگی زمین دے اتے تشریف فرما رہے تے سارا جگ چمکے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھے الفادات الیومیہ جلد نمبر 4 اندر کہ ہر پاسے ظلمت ختم ہوئی تے نور آیا، 63 سالہ ظاہری زندگی گزاری تے اج اہل ایمان دیاں قبراں زمین دے وچ کیوں روشن نے؟ اہل ایمان دیاں قبراں کیوں روشن نے؟ تھانوی صاحب لکھ دینے دی وجہ ہے وہ کہ جدو 63 سالہ ظاہری طور تے زمین دے اتے جلوہ فرما رہے تے ہر پاسے چانن تے جدو 1400 کئی سال زمین دے اندر جلوہ فرما ہو گئے تے پھر مومنہ دیاں قبراں روشن نہ ہون تے ہوئے گا بھی کی۔ ولادت کتھی ہوئی؟ بولو مکہ مکرمہ۔ اے جدو جائیے نا مدینہ شریف تے کئی ہوتے بولیاں سنان والی قوم ہوندی ہے، لال پرنے والے کھتری جڑے ہوندے نا اوتھے او کئی بولیاں سناتے نے بندے
اتنے ایک بولی یہ بھی سنان گے اگر کوئی سادہ بندہ انہوں نے یہ پوچھ لے نا بھی روزہ شریف تے جانا وہ کو پتہ کیا روزہ تو ایک ہی ہے جی وہ کیڑا جڑا بخاری شریف سے تو بھائی جی بخاری شریف والا روزہ کیڑا ہے اے بخاری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک جنی جگہ ہے نا یہ جنتیاں کیاریاں وچوں کیاری ہیں بولو جنتیاں کیاریاں وچوں کیاری ہیں انہاں کہ روزہ کوئی نہیں جڑا روزہ تسی لب دیو نا پے روزہ کوئی نہیں روزہ صرف وہ جگہ ہے جتھے ریاض الجنہ او سبز رنگ دا کارپٹ بچھیا جتھے سبز رنگ دا قلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تو لے کے ممبر شریف تک یہ جگہ اے وے ریاض الجنہ یہ وے روزہ تے جڑا تسی روزہ آندے نا روزہ کوئی نہیں تساں کنے کو روزے بنائے نے کوئی تساں پاکستان وچ بنائے نے کوئی تساں ہندوستان وچ بنائے نے کوئی بنگلہ دیش وچ بنائے نے کوئی تساں جناب اپنے ایتھے آ کے آندے ہو پھر روزے تے آیا سی کوئی روزہ نہیں ہے روزہ صرف ایک ہے وہ کون سا بولو تو صحیح ریاض الجنہ یہ روزہ ہے میں کو انہوں پوچھ لیا 2 سال پہلا میں انہوں پوچھا میں کیا وہ روزہ کد نہ بن گیا ریاض الجنہ والا روزہ کد نہ بنیا ہے انہیں آخیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت نہ ایتھے آئے گئے قدم لاندے رہے کسرت نہ گھروں آنا ممبر تک ممبر تو آنا گھر تک مسجد سی نا آن جان سی آئے ہائے بولو کی سی آن جان سی اس واسطے او بن گیا روزہ میں کیا بھوڑے بادشاہ جتھے صرف آن جان ہوئے او تے بن گیا روزہ تے جتھے آج بھی جلوہ فرمانے اوتھے لگے قدم تے او بنیا روزہ تے جتھے ظلم دی چوٹی تو لے کے پیرا دے نواں مبارکہ تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے او دا روزہ ان کا انکار کے میں کیتا جا سکتا اللہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت اگر توجہ ہے زندہ باد زندہ باد اگر توجہ ہے تو ایک حدیث سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دیاں 2 حیثیتاں یا قبر روضۃ من ریاض الجنہ جنت دے باغاں وچوں باغ یا حفرۃ من حفر النار یا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا ہے تے بندہ مومن جتھے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام رہندے ہون جی او تے بن گیا روضہ تو میرے حاصل جنہ تے جتھے نبیاں دا امام رہندا ہوئے جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے وجود پاک نال جلوہ فرما ہون اے رضوی اتھے ہے نے میں کیا ہے نے اے اتھے ہی نے میں کیا اتھے ہی نے ہے نہیں اتھے ہی نے ایک وہ ثبوت میں کہا کو لب لینے کوئی چھوٹا جائے تو ثبوت میں وہ لگا دین جڑا سادے ذہن بھی سمجھ آ جائے میں دعویٰ کرنا میں ایک دعویٰ کرنا اور تھوڑی مثال دینے ہیں جی میرے برادر محترم جناب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد فداء الرسول رضوی صاحب تشریف فرمان ہے میں دعویٰ کرنا توجہ نال میری مثال ذرا توجہ نہ سن لو میں دعویٰ کرنا کہ میرے محبوب نے اور میں انہاں دا محب ہاں اور محب میں ایسا ہوں کہ 24 گھنٹے اپنے محبوب دی ہر حالت تو میں باخبر ہوں ہر حالت تو باخبر ایک سیکنڈ کی مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ میرے محبوب دی کوئی حالت میرے تو پوشیدہ ہو گئی کوئی ایسی نہیں خوشی دا وقت آ جائے اپنے ساتھی محمد یوسف نے میں آکھاں کہ بیٹے خوشی دا وقت آ گیا عید دا موقع ہے اے سوٹ ایک لے جا 2-3 ہزار روپیہ لے جا تے جا کے میرے محبوب نو تحفہ پیش کرے تحفہ پیش کرے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اللہ تعالی حضرت عمر خضری عطا کرے تے نیکی والی صحت والی تندرستی والی عمر عطا کرے بچیاں تے انہاں دا سایہ رکھے لیکن اپنے وقت تے سارے جانا تے ہے ہی ہے محمد یوسف جائے گا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے گا تے گھر والے پوچھن گے اندروں آواز آئے گی کون جی عطا المستر رضوی نے میرے بھیجیا ہے تے میں انہاں دے محبوب نو ملن واسطے آیا انہاں دسیا بھی او تے 2-3 مہینے ہوئے نے دنیا تے نہیں او تے پردہ کر گئے او تے پردہ کر گئے
یہ واپس آئے گا آ کے مینوں آکھے گا بھی کیا بات ہے جناب تواڈے محب ہون دی تو انہاں دے محبوب ہون دی تانوں پتہ ہی نہیں بھی تواڈا محبوب جتھے مینوں کلیا گیا ہے بھی ہے کہ نہیں جتھے مینوں بھیجیا جو تے محبوب تواڈا اگے ہے بھی ہے کہ نہیں ثابت ہویا میرے علم وچ نقص میں اپنے محبوب دی حالت تو آگاہ ہی نہیں مینوں پتہ ہی نہیں میں ایڈا ٹائم ضائع کیتا کہ میں اینوں بھیجی مثال دیتی ہے سادہ ذہن بندہ گل سمجھ جائے بلا تشبیہ بلا مثال رب 70,000 فرشتہ صبح کلدا ہے مرضی ہے تہاڈی پاویں بولو پاویں نہ بولو پھر تسی آندے ہو بغدادی مسجد والی تقریر سناؤ دے واسطے بولنا پیندا جاگنا پیندا ہاں بولو تو پہلا بولنا پیندا ہے تے پھر وہ جی انشاءاللہ اوہی دی رب 70,000 فرشتہ صبح کلدا ہے تے 70,000 کلدا ہے شام میرا سوال ہے کہ اگر اگے محبوب ہے ہی نہیں تے رب کلدا کدے واسطے بولو تو صحیح نا بولو تو صحیح جے محبوب اگے ہے ہی نہیں تے رب کلدا کدے والے ثابت ہویا ہمارے نزدیک اللہ کا علم کامل ہے ان کے نزدیک اللہ کا علم نعوذ باللہ من ذالک یہ ناقص ہے رب 1,40,000 فرشتہ 24 گھنٹوں میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتا ہے اگر محبوب آگے تشریف فرما نہیں ہے یا فیض عطا نہیں کرتے تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے رضوی فرشتے اپنی مرضی سے جاتے ہیں میں نے کہا تجھے غلط بتایا کسی نے فرشتے وائلیشن نہیں کرتے فرشتے اللہ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے یفعلون ما یؤمرون اللہ کا قرآن فرماتا فرشتے وہ کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے جو اللہ دا حکم ہوتا وہ کام کرتے تو ثابت ہوا کہ آج بھی جاؤ تو فیض ملتا ہے بولو آج بھی جاؤ تو فیض جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندوں کو کیا نہیں ملتا غلام جائے منگن دا طریقہ ہو گئے تو منگنا بھی جاجی ہوتا ہے تو منگیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ملے نہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی اس جگہ دی جتھے محبوب تشریف فرمانے جتھے محبوب تشریف فرمانے شہر مکہ دی قسم کس وجہ تو لا اقسم بہذا البلد میں نے شہر دی قسم کیڑے شہر دی بولو تو صحیح مکہ مکرمہ دی قسم اللہ مکہ مکرمہ دی قسم اٹھا رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد لا قسمیہ واسطے قسم واسطے آیا لا اقسم بہذا البلد میں نے شہر مکہ دی قسم یا اللہ کس وجہ تو فرمایا وانت اباحلیہ وانت بہلم بہذا البلد اس حال وچ کے سونیا تسی ایتھے رہندے ہو قسم کس گل دی ہے شہر مکہ دی وجہ کی ہے کہ محبوب ایتھے تہاڈا ڈیرا ہے یہ مطلب ہے کہ قسم صرف اس وجہ تمہیں کہ محبوب ایتھے رہندے امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدو ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے نا تے قسم بھی نال ٹر گئی قسم بھی نال ہی گئی جنہ چر مکہ مکرمہ رہے قسم مکہ شریف دی ہجرت کر کے مدینہ شریف ٹر گئے تے ہن مدینہ شریف دی قسم بولو ان کا دی قسم ہے مدینہ منورہ دی قسم رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد اے ما زاگ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو شہر مکہ دی قسم یا اللہ اس واسطے قسم اٹھاندا ہوئے گا ایتھے تیرا گھر موجود ہے فرمایا نہیں یا اللہ اس واسطے قسم ہے ایتھے زمزم دا کنواں موجود ہے فرمایا اس واسطے میں قسم ارشاد نہیں فرما رہا اتھے منام موجود ہے اس واسطے میں قسم ارشاد نہیں فرما رہا اتھے مزدلفہ موجود ہے اتھے میدان عرفات موجود ہے اس واسطے قسم نہیں اٹھاندا پیا یا اللہ اتھے مقام
ابراہیم اس واسطے قسم ہے فرمایا نہ کائنات والیو میں اس واسطے قسم نے ارشاد فرما رہا اتھے آوی شہو یقینی طور تے ساریاں چیزاں جنہاں دا ذکر کیتا گیا ہے اتھے موجود نے یا اللہ پھر قسم ارشاد فرمان دی وجہ کی ہے فرمایا وجہ صرف ہے کہ اتھے میرا محبوب رہتا ہے اچھی کہہ دو سبحان اللہ اور اچھی بولو اتھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رہندے نے اتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈیرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اس واسطے اللہ قسم ارشاد فرماندہ ہے بیا رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتَ هِلْتُمْ بِهَذَا الْبَلَدِ اے مدینے دیا تاجدارا قسم تیری وجہ نالے تیرے حلول دی وجہ نالے حلول آندے نے جتھے کوئی رہندہ ہوئے جتھے کوئی جلواگر ہوئے اے سوڑیا جنہ چر مکہ مکرمہ رہے ہو مکہ مکرمہ دی قسم ہے ہجرت کر کے میرے حکم نال مدینہ منورہ چلے گئے ہو ان چکے تواڈا ڈیرا اوتھے وے سونیا ہن منو مدینہ شریف دی قسم آؤ تشریف لے آگے آگے آجو آجڑے ساتھی آئے ہو تو یہ سمنا بات ہو آجو قریب آجو کو گل سمجھ آئی ہے قاضی یاز رحمت کو نقطہ سمجھ آیا ہے قسم مکہ مکرمہ کس وجہ تو قسم ہے قسم کس وجہ سے ہے قسم اس لیے ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے سرکار کا حلول مبارکہ یہاں ہے میرے آقا کا بسیرا ویڑا مکہ مکرمہ ہے جب تک مکہ مکرمہ رہے مکہ مکرمہ کی قسم ہے اب ہجرت کر کے محبوب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اب قسم بھی ساتھ ہی چلی گئی اب ترجمہ کریں لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونیا منو مدینہ منورہ دی قسم کیوں محبوب تیرا ڈیرہ مدینہ شریف ہے قاضی یاز مال کی رحمت اللہ کا نقطہ ہے یہ قسم بھی ناڑی قسم بھی عزت کر کے ناڑی حضور قسم بھی ناڑی عزت کر کے ڈر گئی جب تک مکہ مکرمہ رہے مکہ مکرمہ کی قسم اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ کی قسم مدینہ منورہ نو اپنا ڈیرہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں لوگ پہلے یسرب آندے سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لیا انہاں یسرب نہیں رہا ہونوں مدینہ منورہ بن گیا ہے بولو کی بن گیا ہے پہلا سی بیماریاں دا گھر تے ہون شفا دا گھر ہے میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ دراز فرمائے کو مسجد میں 50 سال ہو گئے تو میں ابو جنوانا ہونا بھی سنیا دا حوصلہ جی 50 سال ہو گئے عمرہ شریف پہ تھے تے سنی ویڑے بیٹھے تھوڑا پہلا موقع سنی ویڑا باب البقیع والی سائیڈ جتنے سارے چمنی والے بیٹھے ہوئے بولو تو صحیح سارے ہوتے چمنی والے بیٹھے ہوئے اذان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرامی آئے تھے سارے ہوتے وہی بیٹھے ہوندے دوجا ایک بھی نہیں بیٹھا ہوندا ہوتے تے انہوں آندے نے سنی ویڑا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو انہوں کی آندے نے سنی ویڑا میرے والد گرامی بیٹھے سن شفا دی لگا گل کر کتے پتھری بیٹھے نا تنگ کیتا گردے دی پتھری تے یورن پیشاب کو رکاوٹ محسوس ہوئی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور وال منہ کر کے پتہ کی عرض کر دین میرے ابو جی سونے ادوں گا تے تھاں ہی کوئی نہیں تے جے تواڈے سمتی نو ایتھے بھی تکلیف ہونی تے اگلا تھاں تسی آپ دسو میں کتے جاواں تے میرے ابو جی دا جملہ اینا عرض کر کے نا تے واش روم گئے پتھری نکل یعنی ہتھیلی تے سروں جمائی نے اتنے موقع
تے اج بھی کوئی بیمار ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو چلا جاوے تے اج بھی وہ مہربانیاں کر دے نے اج بھی شفاواں تقسیم ہوندیاں نے بلکہ کو گناہاں دی بیماری تو شفا چاہن والا ہوئے اونوں بھی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اج بھی بشارتاں دے دے نے خوشخبریاں دے دے نے او میں ایک روایت تے پیش کر دینا کتاب دا نام ہے تفسیر قرطبی امام قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک اس آیت کریمہ دے تحت روایت نقل کی تھی حوالہ نمبر 2 پائیاں کتاباں دے حوالے میرے ذہن میں محفوظ نے میں برکت واسطے صرف 3 حوالے لگا دین حوالہ نمبر 2 تفسیر نسوی جدا نام ہے تفسیر مدارک التنزیل و حقائق الطویل علم عقائد علم کلام دے معتبر امام ابو البرکات نسوی رحمۃ اللہ علیہ حوالہ نمبر 3 مولوی تقی عثمانی تے رفیع عثمانی کراچی والے انہاں دی ابا جی سابقہ مفتی اعظم دیوبند انہاں دی تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب دی نام معرف القرآن کالے رنگ دیاں جلد والیاں 8 جلداں انہاں دے اندر بھی روایت موجود ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک اس آیت کریمہ دے تحت لکھتے ہیں جناب علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالات مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیا تیرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال نو 3 دن گزرے سن ایک پینڈو عرابی ویلجر دیہاتی بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ملن واسطے آیا تے صحابہ کھڑے سن تے پوچھن لگا یا کہ مسجد نبوی شریفہ وچ میں اللہ دے رسول نو ملن واسطے آیا ہاں تے صحابہ کرام دیاں آئیں نکل گئیاں اکھاں وچوں انجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں جدوں اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی سنیا نے اس ویلے وہ ساریاں یاداں تازہ ہو گئیاں زخم تازہ ہو گئے صحابہ کرام دے دل وچ خیال آیا انہیں اجے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نہیں کیتا غائبانہ ایمان لے آندا ہے کلمہ پڑھیا ہویا ہے جس ویلے صحابہ نے گل سنی ہے جناب علی پاک والی اشارہ کر کے فرمایا اے علی تسی جواب دیو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار پر نوار تے انہوں لے گئے تربت انور تے لے گئے جس ویلے چھڑ کے واپس آئے نے حضرت علی پاک آندے نے میں واپس آیا سائٹ تے کھڑا ہو گیا وہ اپنے نبی نال گلاں کردا ہے پیا کلام کردا ہے پیا انہیں پہلا کم جا کے کیتا ہے تربت مصطفیٰ قبر انور دی مٹی لے کے اپنے جسم دے پاندا ہے پیا اپنے سر وچ پاندا ہے پیا واؤ خوش نصیب رابیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دی مٹی لے کے تو اپنے سر وچ پا رہے ہیں اے خاک شفا شریف انہوں اکھاں دا سرما بنا رہے ہیں اپنے جسم دے لانا ہے پیا اس سارے کم کردا ہے پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض و معروض کردا ہے پیا میں ایک جملہ ایتھے بولن لگا اگر توجہ ہے تے سن لو زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال کلام کردا ہے پیا وہ زندہ نے میں کہا نہیں زندہ دے کلمہ چھڑ دے تو ساڑھے نبی دا کلمہ پڑھ جڑے زندہ نے تو کدھا پڑھے ساڑھے آقا دا کلمہ پڑھ جڑے زندہ نے آن والے نو جان دے نے پہچان دے نے سنجان دے نے توجہ ہے جی زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال کلام کردہ ہے بیا تیاندہ سونیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا بلکہ میں تے اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا مازاق دے کا جلوا لیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا میں گھر بیٹھا قرآن پہ پڑھدا سا جس ویلے آیت کریمہ میں پڑھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ خالق کائنات نے فرمایا اے لوگو اپنی جاناں تے ظلم کر لو جس ویلے ظلم کر لو سونیا تیری بارگاہ وچ آ جان فاستغفر اللہ پہلی کنڈیشن ہے آ کے اللہ کولوں معافی طلب کرن
دوجی کنڈیشن ہے وے واستغفر لہم الرسول میرا رسول نہ واسطے اپنے ہونٹ ہلا دے لب کشا کر دے وے سفارش کر دے شفاعت کر دے لوجد اللہ تواب الرحیم اے پان کے اللہ توبہ قبول کرنے والا تے رحمت فرمان والا ہے تے سونیا میں قرآن پڑھ کے آیا کوئی اپنی من مانی نال نہیں آیا تے گناہ میرے بڑے سن گٹھڑی بن کے ساری میں اپنے رکھ کے کندیاں تے لین دیئے میں تواڈی بارگاہ چا گیا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ مل کے ذرا ایک آواز نال باواز بلند سارے عظمت دا ہوکا دے لو تے اپنی طرفوں مروزی پیش کر لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا ذکر چ میرے نال ہے نا بزرگاں نو معافی ہے بچیاں نو معافی کو بیمار ہے انہوں بھی معافی یہ نہیں بھی اپنی جاناں بچا کے بیٹھے ہو ساڑیاں ذبح کرتے رہو یہ کام نہیں طریقہ نہیں ٹھیک کروں جو آگے ہیں تے او شک چپ کر رہا کر دیں تو جان چھڑا کے آیا تے جے محبوب دے ذکر واسطے آئے ہو تے تاں تے پھر تانوں پڑھنا چاہیے دریا دے کنارے بندہ آوے پیاسا ٹر جے تے آنڈی گوانڈی تانے مار دے نے کھرے گا پانی کوئی نہیں دریا سکا سی دسو دریا وگدا پیا جیڑا جیڑا ذکر میرے نال ہے نا قسم نہیں میں پانی اپنی مرضی نال ہاتھ کھڑا کر کے جوان میں دس دیو پھر اس بھی اسی تیرے نال ماشاءاللہ آنڈی گوانڈی ہل ویکھیا جے پیڑا کیڑا پیندا محبوب دا ذکر جی نہیں یہ دے دعا ہاتھاں نال پڑھن والے نہیں ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو لو ذرا فضا گونجے پڑھنا اپنے اپنے واسطے جی اپنے اپنے واسطے کسی دا قبول ہویا تو میرا بھی قبول ہو جائے گا مل کے ذرا ایک آواز نہ کہہ دیو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا ماشاءاللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے جانا جے مدینہ منورہ جا کے صد لانی جے اے صدا بلند کرنی جے اے مازاق دے کاجل والیا سارے سارے چھڑ کے تواڈی بارگاہ جا گیا ان سواڈا آخری سارا تواڈی ذات ہے عرض و معروض کرنے آبے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ رسول اللہ
جدوں بندہ گناہگار ہووے سیاہکار ہووے بد اعمال ہووے روح سیاہ ہووے اس ویلے بندہ ویندا ہے ادھروں دعا کرواواں گناہ معاف ہو جان ادھروں دعا کرواواں گناہ معاف ہو جان رب العالمین نے ایک طریقہ دس دیتا ہے اے اپنی جاناں تے ظلم کرن والیو گناہ کرن والیو بد عملیاں اکٹھیاں کرن والیو میرے محبوب دی بارگاہ چ آ جاؤ آ کے اوتھے آ کے میرے کولوں معافی منگ لو پھر میرا سونا تواڈے واسطے سفارش کر دے وے میں تانوں معاف کر دیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق علیہ سنت سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ جشن میلاد النبی تے جڑا بہتا گناہگار ہوئے گناہاں دی وجہ نال بڑا پریشان ہوئے او تے جا کے اس طرح عرض و معروض کردا ہے میں اپنے بھائی دی لگا فرمائش پوری کرنا موقع تے او جا کے اس طرح عرض و معروض کردا سونیا لوکاں دے کئی سارے نے کئی سارے نے مختلف طرح دے سارے نے پر میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا یا رسول اللہ عرض و معروض کر دیا وہ دے دل اندر خیال آیا ہے ویلا چنگا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہاں دی معافی منگ لواں آندا ہے سونیا جدوں قرآن پڑھیا ہے گناہاں دی گٹھڑی بن کے کندیاں تے رکھی ہے تہاڈی بارگاہ چ آ گیا او گناہگار کدا سی او رب دا جی گناہگار کدا سی او رب دا بندہ گناہ کدا کردا اللہ دے گناہگار ہے نا پر ایک کمال گل ہے گناہگار اسی رب دے تے معافی واسطے مدینہ شریف سبحان اللہ رب اپنے گناہ گار نو بھیجے تیرے در تے رب اپنے گناہ گار نو بھیجے تیرے در تے کیونکہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے یہ سارے تجد گزاری جی نہیں بولتے رہنے تو بڑھیا رہے گا جی انشاءاللہ
مل کے ذرا ایک آواز نہ کہہ دیو سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا جدو عرض و مروز کی دیئے قبر انور وچوں زندہ نبی زندہ امتی نو آواز دے رہے نے اے میری بارگاہ چاہ کے گناہاں دی معافی منگن والیا قد غفرا لکا قد غفرا لکا لکا جا چلا جاؤ میرے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے سبحان اللہ یہ جڑا غفرا سیگا نا مجہول دا ہے پیسیو ایکٹیو پیسیو سیگا ہے ایکٹیو نہیں معروف نہیں مجہول ہے قد غفرا لاکا میرے آقا فرمان تحقیق تیری مغفرت کر دیتی گئی ہے سبحان اللہ تیری مغفرت کر دیتی گئی ہے اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیتے تے اون والا سی چنگا ہوں تے کہیں جاندے نے مدینہ شریف لا مالا حضور ساڈا ایک بیلی وہ ہے سی وہ تھوڑا باڈروں پار والا اونوں پوچھیا سا کہ تو مدینہ شریف گیا سا حج کرن گیا انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور میں کہا چوڑے جی یہ جانا سی مور شور لوا ہوں دو سٹیمپ لگ جاندی تے حج پکا ہو جاندا تیرا اگلی باری گیا عمرے تے آندا رضوی میں تیرا لاما لا ہے لاما پھر میرا لایا کہ اتنے لاما لان دے نہ جانا اتنے دے مور لوان جانا ہے ہائے ہائے تے جڑے عاشق ہوندے نا وہ تے مکہ مکرمہ طواف کردے ہیں درود شریف پڑھتے تے مدینہ شریف آن کے اللہ اللہ کردے تے پھر پوچھنے والا کول پوچھدا بھی تانوں خیر ہے جناب جتھے رب رب کرنی سی اوتھے نبی نبی کردے رہے ہو جتھے نبی نبی کرنی اوتھے رب رب کردے رہے ہو خیر جی انہاں کہا تانوں پتہ نہیں او محب اے محبوب اے محب او محبوب او محب اے محبوب اے محب او محبوب تے محبوب دے گھر محب دے گھر محبوب دا ذکر کریے تے یار راضی تے ہو جاتا ہے نا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بے شک یہ بھی ڈونگیاں رمضان عشق دی بے شک صحیح بات تو وہ بندہ سی چنگا جڑا آیا سی لاما لان نہیں سی آیا وہ پکے دلوں آیا سی تے معافی بھی لب گئی بولو معافی بھی بولو معافی بھی مل گئی ہن اگلی گل سنن والی تے انہیں اے نہیں آکھیا کہ معافی لب گئی چل ٹھیک ہے اللہ دی سپرد نہیں تے مینوں آپ بھی تے معافی لب ہی جانی سی نا جدوں کتے ہوندی لیکن وہ نمک حلال سی نوجوان کو غلطی شلطی کرے پولیس والے پھڑ کے لے جان کو جا کے 5 لتر وجے ہون تے سیاںا بندہ حکیم صاحب انہاں لگیا رہن دے او انہاں نوں پھڑ کے جا اندر لے آؤ تے جانا بن چھڑو کتے باہر پیچھے انہاں نوں فائدہ دیو کتے توجہ ہے جی 5 لتر وجے ہونا جی تے سیاںا بندہ کو جائے انہوں پتہ لگے بھی پڑوسیاں دا منڈا ایویں غلطی نہ کتے قابو آ گیا ہے ایویں نکاح جائے نے غلطی کیتی صغیرہ جا گناہ کیتا سی تے اینوں پولیس لے گئی پھڑ کے تے مارن نہ اجے 5 جُتیاں وجیاں ہون تے ادھروں چھڈان ٹر جائے تے 5 تو بعد 6ویں جے نہ وجے تو نال لے آئے بھی چلو یار رہن دیو معافی دیو اگوں نہیں کردا منڈا او چپ کر کے لے آون باہر تے باہر آ کے او چوک ہی کھلو کے آکھے 6 مہینے میں آپ بھی تے آ ہی جانا سی انہیں کو سانتے نہیں کیتا منوں چھڈان دا تے پھر نمک حلالی تے نانا ہوئی تے محلے والے آکھن وچ چوڑے جی ہے کتھے 6 مہینے تے کتھے 5 لیٹر صرف تے فرق تے ہے نا بولو تے صحیح فرق تے ہے نا تے چھتی جان چھوڑ گئی تے محبوب دے بوئے تے بندہ جائے تے چھتی چھتی گناہ معاف ہو جان جان چھتی چھوڑ جائے تو کوئی ماڑی گل
تے جے نمک حلال ہوئے تو پھر آکے یہی آکھنا نا میرے سونے میں معاف فرما دیتا ہے. نہیں تو کہیں ہو گئے ہوں آکے ذکر نہیں کرتے میرے نہ بڑھیاں کی ہے انہوں نے پاک ہی نہیں ہوندہ. لیکن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں نا ان کو پاک ہوتا ہے کہ محبوب نے بلایا یہ اس لیے کہ تیرے گناہ چوکھے ہو گئے بیٹری تیری چارج کرنی آ جا. او چنگا سی سیانا سی پر جو ترجمانی ہے نا تھے جو ترجمانی ہے تھے آیا واپس آیا نا قد غفر لک دی سند ملی تے واپس آیا صحابہ دے بھرے مجمع وچ رضوان اللہ تعالی مجمعین تے کہنے لگا جی میرا تے کام بن گیا جی میرا تے کام بن گیا جی تے جے اج ادھروں آواز نہ ہوندی تے میں تے رڑ گیا سی میں تے جنت دا سوچ بھی نہیں سکتا میرا تے کام بڑا خراب سی. تے کہنے لگا اپنی زبان وچ ترجمانی ہوتی اس طرح کیتی جا سکتی ہے کہ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت. میرے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت. آندہ سونیا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمان سے بچ گیا نار سے میں تیرے فرمان سے. تے جدوں انی گل کردا ہے تے عرض و مروز کر دیاں سونیا میں نکے گناہ بھی کیتے میں بڑے گناہ بھی کیتے میں کچھ جان بوجھ کے کیتے کچھ جان بوجھوں بغیر کچھ امتن کوئی ساون ہو گئے. آندا ہے سونیا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے. مل کے ذرا کہہ دیو میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے. میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے. میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے. پر سونیا میری گل بن گئی ہے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے. ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے. ایک باری کہہ دیو مل کے ذرا باواز بلند انہاں نوں دعوت جڑے چاہت رکھ دیو سونیا سانو بھی بلا لئی سونیا سانو بھی بلا لئی. میں گناہگار ہو کے دعا کرنا وا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا را نگاہ کرم ساریاں تے کریا. میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے. میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے. پر مہربانی آج ہوگی نگاہ کرم ہو گئی ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے. ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے تیرا بن جانے
سے میری ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ حضرات یہ شفا ہی شفا ہے، گناہوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غبار المدینہ تے شفاؤں من الجزام، بندے کو کوڑ کی بیماری ہو نا تو مدینہ شریف کا گرد و غبار اپنے جسم پہ لگائے، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اونچی بولو نا، اونچی بولو، اونچی بولو۔ ماشاءاللہ 55 منٹ ہو گئے، 5 منٹ ہو گئے، چلو یہ نہ ہو بھی گھنٹہ نہیں ہویا پورا۔ ایک چیز یاد رکھنی جو تے جا کے جدو معاجہ شریف دے سامنے جانا ہے، ایک گزارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ لازمی کرنی، کوئی عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈا امتی ہوں، میں تواڈا امتی ہوں۔ جنہوں بھی موقع ملے یہ جملہ یاد رکھیا جے، مینوں ایک وقت دا کتب جنہ یہ جملہ میں فرمایا سی، یہ 2011 دی گل ہے، جدوں میں حج تے گیا نا انہاں مینوں یہ دسیا سی، وصال ہو گیا انہاں دا، گیلانی سادات سن، گیلانی سید سن، حضرت پیر سید منیر محی الدین گیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مینوں فرمان لگے پترا یہ گل میری یاد رکھی، جدوں روزہ شریف تے جانا ہی نا معاجہ شریف دے سامنے جالیاں دے سامنے تے باقی جڑیاں تو عرض و معروض کرنیاں نے وہ تو کرنیاں نے، ایک گل لازمی پترا کریاں اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، کوئی عرض کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا کہ میں تواڈا امتی ہوں، میں آنا کہ میں تواڈا امتی ہوں، پر سونیا انہیں نہ گل نہیں بننی، انہیں نال گل نہیں بننی، قیامت دا دن ہوئے سوا نیزے تے سورج ہوئے، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا نا جدو سونیا تے اس ویلے اللہ دی بارگاہ تسی میری طرفوں انہاں کو کہہ دیا جے یا اللہ اے میرا امتی ہے، بس اے مور لوا کے ٹرنا، یہ مور لوانی ہوتی۔ دوسری فریاد کرنی ہے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں تواڈے بوئے تے آیا تے میں تواڈے کولوں تواڈی شفاعت دا سوال کرنا، تواڈی شفاعت دا اونچی بولو نا، تواڈی شفاعت دا سوال کرنا کہ سونیا بڑا اوکھا پینڈا ہونا ہے قیامت دا تے تسی مہربانی کرو گے نا میرے نال، میری سفارش کر دیا جی۔ اس بارگاہ چو نہ نہیں ہوندی، اس بارگاہ چو نہ نہیں، رب کعبہ دی قسم نہ نہیں جی۔ پروفیسر عبدالغفار صاحب حضور شیخ پورا تھا، وہ تے انہاں دا بیٹا گئے حج تے، اے کوئی 6 سال دی گل ہے، جا کے انہاں انہاں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عاشق سی، درود و سلام بڑا پڑھدا سی، پروفیسر عبدالغفار صاحب فوت ہو گئے نے، بڑا درود و سلام پڑھے، بڑا رابطہ سی انہاں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال، اندے نے میں جا کے نا معاجہ شریف دے سامنے عرض کیتا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردا میں تھوڑا دیدار کراں، تو مینوں روزہ انور چو آواز پتہ کی آئی، کیا یہ کم ہے جو ہم تجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کم ہے؟ یہ کرم کی برکھا ہے جب برس جائے اور اپنے دامن پھیلا کے جنہوں آندے ہو چولی اڈ کے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو منگنا ہے، سنگنا نہیں، بھرپور منگنا ہے، رب کعبہ دی قسم نہ نہیں جی، نہ نہیں، تو انشاءاللہ چوڑیاں پرن گی، انشاءاللہ چوڑیاں پرن گی، چوڑیاں پھر کے تسی واپس آؤ گے۔ فقیر نے تجربے کیتے رہے تھے، بڑا تجربہ کیتا ہے، مینوں تے 100% کی شے ہوندی ہے، لکھوں کھا گنا زیادہ اس تو پرسنٹ مینوں یقین محکم تے یقین کامل تے وثوق ہے اللہ دے فضل نال کہ جدوں منگیے نا محبوب نہ نہیں کردے، نہ نہیں کردے۔ ایک شے دی لوڑ بھی ہوے بندے نوں،
ایک شے دی ضرورت بھی ہوے تے میرے کول موجود ہوے تے جے میں سخی ہوواں تے سامنے کو آ جائے تے آکھے جی مینوں دے دیو جے میں سخی ہوواں گا تے دے دیاں گا پاویں مینوں لوڑ ہے شے دی لیکن میں دے دیاں گا کیوں سخاوت دی چٹی چادر تے داغ نہ لگ جائے چادر بی بی لے کے آئی سونیا تواڈے واسطے تحفہ ہدیہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا قبول کر لیا کوئی صحابی بیٹھے سن صحابہ اور بھی ایسا انہوں نے ویکھیا بھی چادر بڑی سونی تے نبی کریم صاحب سینے لائی ہے تے سرکار نوں لوڑ بھی ایسی چادر دی ضرورت بھی ایسی تے جس ویلے لے کے اس طرح جھولی رکھی نا تے وہ اٹھ کے کہن لگے سونے چادر مینوں نہیں دے چھڑ محبوبہ چادر مینوں دے دیندے فرمایا اے لے تو لے لے آلہ میرے غلامہ تو لے لے چادر لے لئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے حجرہ مبارکہ چ گھر چلے گئے تے صحابہ کولوں پیر بھائی کہن لگے یار کی کیتا ہے تینوں پتہ بھی ایسی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوں ضرورت ہے چادر دی پھر تینوں اے بھی پک سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی نہیں کردے تے پھر تو چادر کیوں منگی انہاں کہا پیر بھائیو رینج نہ ہو ناراض نہ ہوو میں کسی عام مقصد واسطے چادر نہیں لئی میں تے اس واسطے لئی ہے محبوب دے سینے لگی تے جدوں میں مراں گا چادر وچ میرا کفن ہو جائے گا تے جے ادوں محبوب نہ نشن کر دے رب کعبہ دی قسم ہن تے شاناں ہی بڑیاں نے ولا الاخرۃ خیر لک من الاولى ہن تے ہر لمحہ جیڑا ہے ترقیاں ول جاندا ہے پیا پچھلا لمحے نالوں اگلا لمحہ بہتر ہوندا ہے پیا پھر جس ویلے تانوں عطا ہو جائے مل جائے اس ویلے روزہ شریف ول منہ کر کے ضرور آکھیا جے اس گل دا اظہار لازمی کرے آجے کیڑی گل دا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے بلکہ ذرا ایک آواز نہ کہہ رہے ہو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے آخری لمحہ میری گفتگو دا اے جنہاں دے ہاتھ سلامت نے نا کوئی بیماری نہیں بازو نو اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جے تے کسے دے بازو نو اللہ معافی دے کو تکلیف ہے او بشک تھلے رکھو تے جیڑے محبوب دا لنگر کھا کے بازو پڑے نے نا او ذرا کھڑے کرو بازو یہ صرف اس واسطے کہ جھنڈے ساڈے کول کوئی نہیں تے بازو تے سونیا ساڈے کول ہے انہاں نوں فضا چ لہراؤ
تے اس شکریہ دا شعر پڑھو شکریہ دا شعر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے احسان نے جڑے ساڈے اوتے انہاں دا شکریہ ادا کریے ذرا مل کے ذرا بازو فضا چ لہرا کے اس طریقے نال پڑھنا ہے جتنا دیا سرکار دے مجھ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے گونج پہ جائے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات میری دل دیاں ڈونگیاں تھلے جڑیاں نا سوچا انہاں وچوں دعائے تواڈے ساریاں واسطے کہ اللہ ساریاں تے کرم کرے تے سب نو مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہما دا دیدار کرائے اور با ادب حاضری تے زیارت دا شرف عطا فرمائے اے میری دعا ہے اچھی بولو ذرا آمین تے جیڑے میرے بھائی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سارے دا جانا بھی خیریت نہ کرے تے واپس آنا بھی خیریت